رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کے آیت نمبر 142 اور اس سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلہ، اور ہم نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے۔ وعدنا، ہم نے وعدہ کیا اور بلایا موسیٰ کو 30 لیلتاً، راتیں، یعنی کوہ طور پر ہم نے طلب کیا۔ عام طور پہ اس طرح کہنے سے دن رات ہی مراد ہوتے ہیں۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 مزید راتوں سے، تو مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی 40 راتوں کی۔ اور اتمم، تمام ہو گئی، تمام کر دین نہ ہم نے، ہا یعنی اس مدت کو، بعشرٍ 10 دن سے زیادہ ہم نے اس کو دے دیے۔ فتمہ، پس پوری ہو گئی، میقاتو مدت، رب ہی اس کے رب کی، 40 لیلہ 40 راتوں کی، اور مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 مزید راتوں سے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرح سے چلہ مکمل کیا، جس کے دوران آپ نے لگاتار روزے بھی رکھے۔ ہمارے ہاں صوفیاء نے چلہ کاٹنے کا تصور غالباً یہیں سے ہی لیا ہے۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میری قوم کے اندر میری نیابت کے فرائض ادا کرتے رہنا، اصلاح کرتے رہنا، اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور قالا، کہا موسیٰ نے، لے اخیہ، اپنے بھائی سے، ہارون سے، اخلفنی، میرے خلیفہ بن کے رہنا، فی قومی، میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع، اور نہ ماننا، نہ پیروی کرنا، سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کے راستے کی۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت مقررہ پر اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے۔ ولما، اور جب، جاء، پہنچے موسیٰ، لمیقاتنا، اپنے وعدہ گاہ پر جہاں پر اللہ نے کلام کرنا تھا وہاں پر پہنچے۔ وکلمہ، اور اس سے کلام کیا، ربہ، اس کے رب نے۔ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، انہوں نے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایک نظر آپ اپنی دکھا دیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، یہاں پر یا حذف کیا ہوا ہے، ارینی، مجھے دکھا دے، انظر الیک، میں تجھے دیکھ سکوں۔ قال، یہ اللہ نے جواب دیا، لن، ہرگز نہیں، ترانی، تو مجھے دیکھ سکے گا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ ولیکن، اور لیکن، انظر، یہ دیکھ فعل ہمارا، دیکھ، الی الجبل، پہاڑ کی طرف، پس، ان، اگر، استقر، قائم رہا، مکانہ، یہ اپنی جگہ پر، پس، سوف، یقیناً، ان قریب، ترانی، تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تو پس جب اس کے رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ۔ پس، لما، جب، تجلی ڈالی، ربہ، اس کے رب نے، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ، اس کو بنا دیا، دکا، ریزہ ریزہ۔ جلا، یجعلو، جلان کے معنی تو ہیں ظاہر کرنا، روشن کرنا، اس سے تجلی جو ہے باب تفل ہے، یعنی کسی چیز کا خود سے روشن ہو جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی تھی جو پہاڑ پر ڈالی گئی، جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ اور خرہ، گر پڑے موسیٰ، صعقا، بے ہوش ہو کے۔ تجلی باری تعالیٰ کے اس بالواسطہ مشاہدے کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر پڑے،
اور پہاڑ پر تجلی کا پڑنا تھا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو آپ نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا ایمان لانے والا۔ پس لما جب افاقہ یعنی افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قالا بولے سبحانک تو پاک ہے، تبت میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ جو تاپش تو ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں رہتا، یہ میں بن جاتا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے توبہ کی۔ وَأَنَا اور میں اول المؤمنین پہلا ایمان لانے والا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سوال کی جسارت پہ توبہ کی اور عرض کیا کہ اے اللہ میں تجھے بغیر دیکھے سب سے پہلے تجھ پر ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تمہیں منتخب کیا ہے لوگوں پر ترجیح دے کر اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے لیے۔ قال کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انی بے شک میں نے اصطفیتو تاپشتو کا مطلب ہے میں نے چن لیا کا تجھ کو علی الناس لوگوں پر بے رسالاتی پیغمبری کے لیے، رسالت کے لیے، و کلامی اور اپنی ہم کلامی کے لیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتیازی مقام تھا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے خود اپنے زبان سے کلام کیا۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے لو جو میں نے تمہیں دیا اور ہو جاؤ شکر کرنے والے ایسے۔ پس خذ پکڑ لو، ماں جو آتیتو تاپشتو کا مطلب ہے میں نے دیا، کا تجھے، وا اور کن ہو جا فعل امر ہے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ یعنی یہ الواح جو ہم آپ کو دے رہے ہیں انہیں پکڑ لو، انہیں لے لو اور ان میں جو احکام لکھے ہوئے ہیں ان کا حق ادا کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دی اس علیہ السلام کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل۔ اور کتبنا ہم نے لکھ دی، لہو اس پر، فی الالواح لہو اس کے لیے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، فی الالواح تختیوں پر، من کل شیء ہر طرح کی، موعظتاً نصیحتیں، و تفصیلاً اور ہر طرح کی تفصیل، لکل شیء ہر طرح کے احکام کے لیے، یعنی شریعت کے جو تمام بنیادی احکام ان الواح میں درج کیے گئے تھے۔ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کی بنیادی احکام شاہراہ حیات تو انسان پر گویا ڈینجر سگنل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے کسی پیچ پہاڑی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے جگہ جگہ ڈینجر کوشنز لگے ہوئے ہوتے ہیں، نصب کیے جاتے ہیں، اسی طرح اس انسانی تمدن کے پیچیدہ راستے پر آسمانی شریعت اپنے احکامات کے ذریعے کوشن نصب کر کر کے انسانی تگ و دو کو اپنے ایک محفوظ دائرہ مقرر کر دیتی ہے، تاکہ انسان اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی عقل کو بروئے رائے بروئے کار لا کر اپنی مرضی اور پسند اور ناپسند کے مطابق زندگی گزارے۔ فخذھا بقوۃ وامر قومک یاخذوا باحسنھا، تو اے موسیٰ علیہ السلام اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کو پکڑیں اس کی بہترین صورت میں۔ پس خذ پکڑ لے، ہاں اس کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وامر اور حکم کر، قوم کا تو اپنی قوم کو، یاخذوا پکڑ لو، باحسنھا بہترین صورت میں۔ یعنی کسی بھی حکم پر عمل درآمد کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ یہ عمل درآمد ادنا درجے میں بھی ہو سکتا ہے، اوسط درجے میں بھی ہو سکتا ہے اور اعلیٰ درجے میں بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو ترغیب دیں کہ وہ احکام شریعت پر عمل کرتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا گھر فاسقوں کا، ان قریب، اوریکم میں تمہیں دکھاؤں گا، دار گھر، الفاسقین فاسقوں کا۔ اس سے مراد
فلسطین کا وہ علاقہ ہے جس پر حملہ آور ہونے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والا تھا۔ بنی اسرائیل کا قافلہ جب مصر سے نکلا اور نکلنے کے بعد بحر قلزم کو عبور کر کے صحرائے سینا میں داخل ہوا تو خلیج سویز کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ جزیرہ نمائے سینا کے جنوبی کونے میں پہنچ گیا جہاں کوہ طور واقع ہے۔ یہاں پر اس قافلے کا طویل عرصے تک قیام رہا۔ یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کیا گیا، اور جب آپ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے تو آپ کو فلسطین پر حملہ آور ہونے کا حکم بھی یہیں پر ملا۔ یہاں سے یہ قافلہ خلیج عقبہ کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف عازم سفر ہوا۔ بنی اسرائیل 700-800 سال قبل حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر فلسطین چھوڑ کر مصر میں آبسے تھے۔ اب فلسطین میں وہ مشرک اور فاسق قوم قابض تھی جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ سخت اور زور آور لوگ ہیں۔ چنانچہ جب ان کو حکم ملا کہ جاؤ اور جا کر اس قوم سے جہاد کرو اور اپنی زمین واپس لو فلسطین کی، انہوں نے یہ کہہ کے معذوری ظاہر کر دی کہ بھئی ایسے طاقتور لوگوں سے جنگ کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اے موسیٰ تو جا اور تیرا اللہ جائے، ہم تو یہ بیٹھے۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں ان قریب تم لوگوں کو اس سرزمین کی طرف لے جاؤں گا جو تمہارا اصل وطن ہے، لیکن ابھی اس پر فاسقوں کا قبضہ ہے۔ ان نافرمان لوگوں کے ساتھ جنگ کر کے تم نے اپنے وطن کو آزاد کروانا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ ان قریب، اصرف الف کا مطلب ہے میں، یعنی مضارع ہے، میں پھیر دوں گا۔ صرفہ کا مطلب ہوتا پھیر دینا۔ ان کی طرف سے، آیاتیہ میری طرف، میں آیاتیہ میری آیات کو، میری نگاہوں کو، میری نشانیوں کو ان کی طرف سے میں پھیر دوں گا۔ الذین یتکبرون، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، ناحق بغیر الحق۔ یہاں ایک اصول بتا دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے ہم خود ان کا رخ اپنے آیات کی طرف سے پھیر دیتے ہیں، چنانچہ وہ ہماری ان آیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ان پر غور کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے تکبر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا تکبر میری چادر ہے۔ اگر کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو گویا وہ میری چادر میرے شانے سے گھسیٹ رہا ہے، لہٰذا ایسے ہر انسان کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ فَيَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ساری نشانیاں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان اگر یرو وہ دیکھ لیں کل آیتن ساری نشانیاں، لا یؤمنو وہ نہیں ایمان لائیں گے، بہا اس پر۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور وہ اگر دیکھ بھی لیں ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ اور اگر یرو وہ دیکھ لیں سبیلا راستہ، رشدہ ہدایت کا، لا یتخذو نہیں وہ پکڑیں گے، ہو اس کو، یعنی نہیں اختیار کریں گے اس کو، سبیلا اس راستے کو۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھیں برائی کا راستہ تو اس کو فوراً اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ان اگر یرو وہ دیکھیں سبیل راستہ، غی برائی کا، یتخذو وہ پکڑ لیتے ہیں، ہو اس کو، سبیلا راستے کو۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تغافل برتتے رہے۔ ذالک یہ، بأنہم اس لیے کہ وہ سب، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، وکانوا اور ہو گئے، عنہا ان آیات سے، غافلین تغافل برتنے والے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم، اور وہ لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ والذین اور وہ سب لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت ضائع ہو جائیں گے، اعمالہم ان کے اعمال۔ ایسے لوگ اپنے طور پر تو بڑی بڑی نیکیاں کما رہے ہوں گے مگر اللہ کے ہاں ان کی نیکیوں کا کوئی صلہ ہی نہیں ہوگا۔
جیسے کہ قریش مکہ خود کو خادمین کعبہ سمجھتے تھے، وہ کعبے کی صفائی کرتے تھے، ستھرائی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کے لیے دودھ اور پانی کی سبیلیں لگاتے تھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے بغیر ان کے ان سارے اعمال کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، حل کیا یجزون ان کو بدلہ دیا جائے گا، الا مگر۔ اب دیکھیں حل اور اللہ کو نکال کر آپ ترجمہ کریں، جہاں پر ماں اور اللہ اکٹھے آ رہے ہوں، ان اور اللہ اکٹھے آ رہے ہوں، حل اور اللہ اکٹھے آ رہے ہوں، تو حل اور اللہ یعنی ان دو لفظوں کو نکال کر آپ ترجمہ کریں تو آپ کو ترجمہ زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ حل کیا یجزون ان کو بدلہ دیا جائے گا، اللہ مگر، ما کانوا یعملون وہی جو وہ کرتے رہے۔ تو ہم یہ حل اور اللہ کو نکال کر دیکھیں ذرا، یجزون ان کو بدلہ دیا جائے گا، ما کانوا یعملون جو وہ کرتے رہے تھے اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔